أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز بچوں، کیسے آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ سب لوگ ٹھیک ہے نا؟ نہیں ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ، سب لوگ مسکرا رہے. آپ لوگ کیا بات ہے؟ آج کچھ نئی بات ہے کیا؟ آپ لوگ سب مسکرا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں؟ کچھ خاص بات ہے ایسی؟ کچھ نہیں ہے تو بول سکتے ہیں آپ لوگ. اگر آپ لوگ پاس نئی بات ہے یا نئی کچھ انفارمیشن ہے تو آپ لوگ بول سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ شیئر کر سکتے ہیں، ہم لوگ بھی معلومات کر سکتے ہیں. تو آپ لوگ اگر بہتر بول سکتے ہیں، نہیں تو ہم اپنا پڑھائی شروع کریں گے. ہے کیا آپ لوگ بولنے کے لیے؟ ہے نہیں؟ تو ہم لوگ اپنا پڑھائی شروع کریں گے. ٹھیک ہے، پڑھیں گے نا؟ تو بچوں، ہم لوگ اس سے پہلے ہم لوگ فقہ الحنفی کی جو 6th کلاس ہے، ہمارا جو چیپٹر ہے، ہم لوگ فرسٹ چیپٹر میں دین اسلام کے متعلق پڑھے تھے. دین اسلام کیا ہے، دین اسلام میں کتنی باتیں ہیں اور کتنی چیزیں ہیں. پھر اس کو ہم شرعی احکام پڑھے تھے. یعنی شرعی احکام میں کتنے 6 عمل آتے ہیں. کیا کیا ہے؟ فرض، واجب، ہے نا، مستحب، سنت، مکروہ، حرام. ٹوٹل شرعی احکام میں 6 چیزیں آتی ہے نا. 6 چیزوں میں ہم لوگ 2 چیزوں کو پڑھ لیے تھے. پہلا فرض پڑھ لیے تھے، اس کے بعد واجب بھی پڑھ چکے تھے. فرض وہ عمل ہے جس کو کرنے سے ثواب ملے گا، نہیں کرنے سے عذاب ملے گا، اور اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر تک پہنچ سکتا، کفر کی حد تک پہنچ سکتا. ہم نے یہ باتیں پڑھی تھی، پڑھے تھے نا؟ سب لوگ کو یاد ہے؟ نہیں یاد کرنا ہے، سب لوگ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو سب لوگ ہم لوگ پڑھے تھے یہ باتیں. پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ واجب وہ عمل ہے یا وہ چیز ہے جس کو کرنے سے ثواب ملتا ہے، نہیں کرنے سے عذاب ملتا ہے. اور اگر اس کو انکار کرتا ہے، واجب کو اگر انکار کرتا ہے تو اس سے کفر لاحق نہیں ہے، لیکن وہ گنہگار ہوگا. فرض کو انکار کرنے سے کیا ہوگا؟ وہ آدمی کافر ہو جائے گا. اگر کوئی یہ بولا کہ نماز دین میں ہے ہی نہیں تو کافر ہو جائے گا. اگر کوئی بولا دین میں زکوٰۃ نہیں ہے، کیوں؟ اسلام کا ارکان ہے. اگر کسی نے اس کو انکار کیا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. لیکن کسی نے اگر کہا واجب کو اگر انکار کیا، کسی نے کہا وطر کی نماز نہیں ہے یا صدقہ فطر نہیں ہے، اگر کوئی یہ بولا تو وہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن گناہ ضرور ملے گا اس کو. ٹھیک ہے، اس کو گناہ ضرور ملے گا. تو اس لیے کوئی انکار نہیں کرنا چاہیے. سب لوگ کو کیا کرنا ہے؟ دین اسلام کو ہمیشہ اچھے سے گزرنا ہے. تو ہم لوگ پہلا جو سبق وہ بھی پڑھے تھے، 2nd چیپٹر بھی پڑھے تھے. ہمارا جو 3rd جو پارٹ ہے اس میں کیا ہے؟ آج ہم 2 چیزیں پہلے پڑھے تھے، ابھی ہم کیا پڑھیں گے؟ مستحب کیا ہے اور سنت کیا ہے اور مکروہ کیا ہے، حرام کیا ہے. اس کو ہم پڑھ کے انشاءاللہ کیا کریں گے؟ ہم ہمارے سبق کو آج ہم ختم کریں گے. ٹھیک ہے، سب لوگ تیار ہیں نا؟ ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولیے سب لوگ تیار ہیں؟ سب لوگ تیار ہیں نا؟ ماشاءاللہ سب لوگ تیار ہیں. تو شروع کرتے ہیں. شروع کریں گے. تو دیکھیے، مستحب سب سے پہلے کیا ہے؟ فرض پڑھ لیے تھے، واجب بھی پڑھ چکے تھے، ہے نا. اب پڑھیں گے کیا ہے؟ مستحب. مستحب وہ عمل ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہ کی ہو، یعنی اس پر مواظبت ہمیشہ نہ کیا ہو، ہمیشہ اس کو نہیں کیا ہو، اس کو مستحب کہتے ہیں. بلکہ کبھی کبھی اس عمل کو انجام دیا ہو اور اس عمل کرنے سے ثواب مستحق ہوگا اور اس کے چھوڑنے پر عذاب نہ ہوگا، جیسے چاشت کی نماز. سمجھے؟ یعنی مستحب وہ عمل ہے جس کو کرنے سے ثواب ملے گا، لیکن نہیں کرنے سے ہم کو عذاب نہیں ملے گا. مستحب وہ عمل ہے. مثال کے طور پر یہاں بتایا چاشت کی نماز، یعنی چاشت کی نماز بولو تو ضحیٰ کی نماز جو ہم ناشتے کے ٹائم میں پڑھتے ہیں.
اور ضحیٰ کی نماز کا ٹائم کیا ہے؟ ناشتے کے بعد سے لے کر کے، یعنی 9 بجے 8:30 بجے سے لے کر کے ٹائم اس کا جو شروع ہوتا ہے، یعنی جب سورج نکل جاتا ہے، سورج نکلنے کے بعد سے 20 منٹ کے بعد سورج نکلا، یعنی سورج سمجھ لیجیے کب نکلتا ہے، 6، 10 یا 15 کو اگر سورج نکلتا ہے تو ویٹ کرنا آپ کو، سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ آپ کو ویٹ کرنا ہے، اس کے بعد سے لے کر کے چاشت کی نماز یعنی ضحیٰ کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سے لے کر کے اذان ہونے سے پہلے، یعنی جب سورج سینٹر میں آتا ہے، جب پورا زوال الشمس یعنی پورا سینٹر میں آتا ہے، اس وقت سے کیا ہے، اس وقت اسے ٹائم رہتا ہے۔ لیکن جب ایکدم پورا سورج کیا ہو جاتا ہے، درمیان میں ایکدم پورا بیچ میں آ جاتا ہے، اس وقت کوئی بھی نماز نہیں ہے، نہ فرض ہے نہ سنت ہے۔ حالانکہ حنفی میں کیا ہے، جب سورج بیچ میں آئے تو اس وقت نماز پڑھنا کیا ہوتا ہے، مکروہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے ٹائم میں نماز پڑھنا مکروہ بھی ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے وقت میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو ضحیٰ کی نماز جو وقت ہے وہ ہمارے سورج نکلنے کے بعد سے لے کر کے ظہر کی نماز تک کا اس کا وقت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دن کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی سمجھ لیجیے کیا ہے، صبح سے لے کر کے ناشتے تک ایک حصہ، پھر ناشتے کے بعد سے لے کر کے ظہر تک دوسرا حصہ، پھر ظہر کے بعد سے لے کر کے 3 بجے تک تیسرا حصہ، پھر 3 بجے کے بعد سے لے کر کے مغرب کی نماز تک تیسرا حصہ۔ تو ان میں سے ہم کو 2 وقت یعنی 2 ٹائم ہم کو کیا ہے، یعنی صبح سورج نکلنے کے بعد سے لے کر کے ظہر کا وقت ہونے تک ہم کو اس کا ٹائم رہتا ہے، چاشت کی نماز کا، ضحیٰ کی نماز کا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بتایا کہ مستحب وہ عمل ہے جس پر اللہ کے نبی نے ہمیشہ اس کے اوپر پابندی نہ فرمایا ہو، ہمیشہ اس کے اوپر مواظبت نہ فرمائی ہو، ہمیشہ اس کے اوپر دائم اور قائم نہ کیا ہو، بلکہ کبھی کبھی کیا ہو، اور اس کو کرنے سے ثواب ملے گا، نہیں کرنے سے عذاب نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن فرض کیا ہے، جو کرنا پڑے گا، نہیں کرے گا تو ہم کو کیا ہوگا، عذاب ملے گا۔ مثال کے طور پر نماز کو چھوڑنا وہ فرض ہے، عید بقرعید کی نماز کو چھوڑنا وہ بھی فرض ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب نماز کو چھوڑیں گے تو ہم برابر ایک ہم عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے مستحب ہو گیا، پھر اس کے بعد آتا ہے دوسرے نمبر پہ مندوب، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، مندوب مستحب کے مترادف ہیں، مندوب بولے تو مستحب، مستحب بولے تو مندوب، ٹھیک ہے، چاہے دونوں بولیے، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، یہ دونوں الگ الگ میں استعمال ہوتا ہے، کبھی مندوب کو مستحب کے معنی میں لیتا ہے، کبھی مستحب کو مندوب کے معنی میں، لیکن کبھی کبھی کیا ہوگا، مندوب صرف مندوب میں استعمال ہوگا اور مستحب جو ہے مستحب میں استعمال ہوتا ہے۔ تو مندوب مستحب کے مترادف ہیں، یعنی معنی کیا ہے اس کا، سنت، یعنی مستحب کو نفل بھی کہا جاتا ہے۔ ہم لوگ بولتے ہیں نا کبھی کبھی نفل نماز، تو عربی میں کیا نفل یا کوئی مستحب بولتے ہیں، کوئی مندوب بولتے ہیں۔ مندوب تو اسی جنرلی یعنی کامن طور پر ہم کیا بولتے ہیں، یہ چیز سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، راستے سے گندگی کو ہٹانا سنت کا طریقہ ہے، یہ تو مندوب طریقہ ہے، مستحب طریقہ ہے، ہم لوگ یہ سب بولتے رہتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے، دین اسلام کے حکم میں سے آتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے مباح، مباح کیا ہے، مباح کیا ہے، جس کے کرنے یا چھوڑنے سے ثواب و عقاب کچھ نہیں ملے گا۔ مباح ایسا عمل ہے، چاہے کرو تو ثواب ہے، نہیں کرو تو ثواب بھی نہیں ہے، کریں گے ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا، لیکن اس کا چھوڑنے نہ چھوڑنے پر نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مباح کا مترادف جائز ہے، یعنی جائز، مباح بولے تو جائز، جائز بولے تو مباح، ٹھیک ہے، یعنی کوئی کام کرنا جو کام جائز ہے، مثال کو کھانا کھانا کیا ہے، جائز ہے، مستحب ہے۔ پھر جس کے انواع کرنے میں ثواب اور نہ کرنے میں گناہ و عذاب ہو، مباح وہ ہے جو ہم کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو اس میں گناہ نہیں ملے گا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آتا ہے حرام، جو سب سے خطرناک، اسلام میں جو سب سے خطرناک ورڈ لگتا ہے نا، وہ صرف حرام کو سن کر ڈر لگتا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں اسلام میں کیا آتا ہے، بولتے ہیں فرض، واجب، سنت، نفل، مستحب، مباح، سب بولتے ہیں، لیکن جب حرام کی بات آنی ہے تو دل دہل جاتا ہے۔ حرام سنتے ہی ایک عجیب سا ایک لگتا ہے، دل بھی اندر سے پورا کانپنے لگتا ہے، سمجھے۔ حرام ایسی چیز ہے، حرام چیز تو ہم قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ کیا ہے، شراب پینا، زنا کرنا، چوری کرنا اور غیبت کرنا، یہ سب حرام میں آتا ہے۔ تو حرام کام کو سنتے ہی ہمارا دل جب کانپتا ہے تو حرام کام کو کرنے سے کتنا برا لگے گا، ہے نا۔ تو حرام کام کو کرنا بھی نہیں چاہیے اور حرام کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کسی غریب کا مال چرا کر کھانا، کسی غریب کو ستانا، کسی یتیم کو ستانا یا کسی کی برائی کرنا، کسی کی تہمت، یہ سب کیا ہے، حرام میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان ساری باتوں کو ہم سے کیا کرنا چاہیے، ہم کو پرہیز کرنا چاہیے، ہم کو دور رہنا چاہیے ان ساری باتوں سے، ٹھیک ہے۔ تو
حرام جس کی ممانعت قطعی دلیل سے ثابت ہو، جس کے چھوڑنے سے معجور اور اس کو سر انجام دینے سے مستحق سزا ہوگا۔ یعنی حرام ایسا کام ہے جس کو چھوڑنے سے ثواب ملتا ہے۔ دیکھیے ہم لوگ اس سے پہلے پڑھے کیا ہے، فرض وہ ہے جو کرنے سے ثواب ملتا ہے، نہیں کرنے سے عذاب ملتا ہے۔ لیکن حرام دیکھیے اس کا اپوزٹ ہے، حرام وہ ہے جو کرنے سے کیا ہے عذاب ملتا ہے، لیکن چھوڑنے سے ثواب ملتا ہے۔ مثال کے طور پر زنا کرنا کیا ہے، حرام ہے، لیکن چھوڑیں گے آپ کو، مثال کو آپ کا دل جا رہا ہے لیکن آپ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر رہے تو وہ کیا ہے، چھوڑ رہے ہیں آپ، تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن وہ کریں گے تو اس کا بہت آپ کو الٹا سزا ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو حرام ایسی چیز ہے جس کو کرنے سے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے، عذاب کا وہ قائل ہو جاتا ہے، جس کا منکر رہ جائے گا، جیسے کہ شراب کا پینا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اس کو انکار کیا کہ شراب حرام نہیں ہے تو وہ کیا ہے، وہی دین اسلام کا ایک کیا ہے، سمجھ لیجیے وہ کیا کر رہا ہے، ایک حرام کام کو ایک حلال کر رہا ہے، اور حلال کو حرام کرنا بھی غلط ہے اور حرام کو حلال کرنا بھی غلط ہے۔ دونوں کو کرنا کیا ہے، دونوں کے اپوزٹ نہیں کر سکتے۔ کوئی اگر حلال کو حرام کہا وہ بھی غلط ہے، وہ بھی خراب کر رہا ہے، اور جو حرام کو حلال کہہ رہا ہے وہ بھی خراب کر رہا ہے، تو دونوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے دیکھیے مکروہ تحریمی، مکروہ تحریمی، مکروہ سب سے پہلے کیا ہے، مکروہ دو طرح کا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں نا، مکروہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا مکروہ کیا ہے، مکروہ تنزیہی، دوسرا ہے مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی بولے تو اس کا تھوڑا حکم تھوڑا زیادہ ہے مکروہ تحریمی کا، لیکن مکروہ تنزیہی کا تھوڑا کم ہے۔ اور جنرلی جو کامن طور پر، جو عام طور پر ہم مکروہ سے مراد دیتے ہیں وہ مکروہ تحریمی مراد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حمام میں پیشاب کرنا کیا ہے، وہ مکروہ ہے، تو ایک مرتبہ اگر کوئی پیشاب کیا وہ مکروہ رہا، لیکن دوسری بار اگر پیشاب کیا وہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی وہ حرام کے قریب ہے، تیسری بار کیا پھر مکروہ ہے۔ تو ایک حرام کو، مکروہ تحریمی کو بار بار کرنے سے وہ حرام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا آرڈر، اس کا حکم بھی کیا ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ تو کوئی اگر حمام میں پیشاب کرتا ہے، نہاتے وقت حمام میں پیشاب کرنا کیا مکروہ ہے، ایک بار کیا تو مشکل نہیں، لیکن بار بار وہ جا کر ہمیشہ وہ اس کی عادت بن گئی ہے، تو وہ کیا ہے، وہ حرام کام کو انجام دے رہا ہے، اور اس کا ثواب، اس کا گناہ بھی ملے گا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کی مثال ہے، مکروہ تحریمی کی مثال کیا ہے، حمام میں پیشاب کرنا، یہ کیا مکروہ تحریمی کی مثال ہے۔ پھر مکروہ تنزیہی، وہ جو کیا ہے، جو تھوڑا کامن میں آتا ہے، مثال کے طور پر کیا ہے، وہ کبھی کبھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو کھانا کیا رہتا ہے، مکروہ تنزیہی۔ مثال کے طور پر کیا ہے، وہ جانوروں کا کیا ہے، اتڑی، جو جانور گائے بیل بھینس کا جو اتڑی رہتا ہے اس کو کھانا کیا ہے، مکروہ تنزیہی ہے، یعنی تھوڑا اس میں کراہت ہے، نہیں کھائیں گے تو بہتر ہے، لیکن کھانے والے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کھانے والے کھاتے بھی ہیں مزے سے، لیکن کھائیں آپ لوگ، بہت مزیدار ہے۔ لیکن وہ کیا بولتے ہیں، جانور کی جو اتڑی ہے، ہمارے ایک استاد تھے جو بتاتے تھے کہ وہ اپنے ہاتھ سے صاف کرتے تھے، اور اپنے ہاتھ سے صاف کرنے کے بعد وہ کھایا بھی کرتے تھے بڑے مزے سے۔ انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ جب وہ قربانی کا جانور جب ہوتا ہے نا، جانور ذبح ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے ہاتھ سے اس کو اٹھاتے ہیں، دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، صرف ان کی امی یا ان کی بیوی۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم۔